کہ شعبان ایک عربی لفظ ہے اور یہ نام جو ہے زمانے جاہلیت میں پڑ گیا تھا اس مہینے کا۔ شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، بکھر جانا، ادھر ادھر چلے جانا۔ تو اس کا نام جو ہے شعبان اس لیے پڑا کہ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ رجب کے مہینے میں گھر میں رہتے تھے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑا قتل و قتال کرنا یہ منع ہے، حرام ہے۔ تو جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا پھیل جاتے، لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، قتل و قتال کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، پھیل جاتے تھے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام جو ہے رجب کے بعد جو مہینہ آتا تھا، چاند نکلتا تھا، اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ریزن پوچھا، سبب پوچھا، جو کہ نسائی شریف کے اندر بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھا جائے، لیکن مسلمانوں نے یہ کیا کہ صرف 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا شروع کر دی۔